سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی. یہ ہے 73ویں صورت. تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی، اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورتیں. یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے. قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے. حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا. تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو کے آ گیا. قیام اللیل کا نصاب یہ ہے. من قام رمضان ایمان، وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں دھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان. قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو، راتوں کو جاگے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی. او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک کر قرآن پڑھتے جائیں. قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن. چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی. جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد. یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا. وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی. راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کرے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں. وہ اقوام قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے. کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو گیا. رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تبتل اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ. یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے. سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ. رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز. واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر کی. واہجرہم حجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے. یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے. اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی،
بڑی سی جائیداد دے دی، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے، مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیہ مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی۔ إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب۔ یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہوئے، جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا، لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل زمین۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگو اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا، یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ۔ فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختی ہے۔ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت، وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے۔ السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو۔ اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی۔ اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں 2 آیتیں، یہ روایات ختم ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی، لہٰذا علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو۔ علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم ہو، جتنا کھڑا ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے
کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں، جبکہ معراج واقع ہوئی، قیام اب 5 نمازوں کا، اس کو قائم، یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل۔ رمضان کا معاملہ مستثنیٰ رکھ دیا، 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، یہاں قیام اللیل ہے۔ جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے عید ڈوتا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا، وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں۔ حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ اسد الخزر بدل عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے۔ لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، کس حال میں؟ ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے۔ بستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں، پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں، میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے، وہاں دیگ بھی تو پیش کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا، ضمیر، کانشنس، یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز۔ ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے۔ دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ نہیں، کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہا ہے۔ دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام، یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، موسمی اثرات سے بچاؤ، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں۔ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت، اپنے ضمیر کو۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے۔ معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بہت نہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں
قالین بھی تو بچھوایا ہے. تو نیکی کا ایک تصور اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا. آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو. بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کر، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے. کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے. باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں. یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہے ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان پر. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں. مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہے، دھمال کھیلتی ہے، وہی سیاہ کپڑے پہن. وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کر. مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا. اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمد لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا. تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب. وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں، اب تو ذرا فاصلے. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر قدارا. در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے گانے بجانے کے. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں، ایسے نہایت درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کے وقت عرش کا فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کیا اور قسم کھا کر فرمایا کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے. ذرا ٹھہر کر سوچئے، جب خالق ایک کائنات خود کسی عمل کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے. وہ تسبیح جو پریشانیوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. وہ تسبیح جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں اسے صرف ایک بار بھی پڑھ لیا جائے اس گھر سے مصیبتیں، تنگ دستی، بے چینی اور شیطانی اثرات سب ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں میں سکون اتر آتا ہے. اور آج ہم صرف آپ کو وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے تاکہ عصر کے وقت کی تمام برکتیں، رحمتیں اور انعامات آپ کو مکمل طور پر حاصل ہو سکیں. اس لیے گزارش ہے اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ موڑ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے. محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پریشانیوں سے بھرے دور میں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے. ہر شخص کسی نہ کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے. کوئی دولت مند ہے مگر سکون سے محروم، کوئی غریب ہے مگر پریشانیوں میں گھرا ہوا. حکمران ہو یا عام انسان، ہر زبان پر ایک ہی شکوہ ہے. کاروبار میں برکت نہیں، گھروں سے سکون اٹھ گیا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس، بلکہ اس کی جڑ
ہماری اپنی غفلت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزاق اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کی عارضی دولت، فانی لذتوں اور جھوٹی چمک دمک کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنی ابدی نجات کے ذریعے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو پھر اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ تھک کر ٹوٹ کر واپس اپنے رب کے در پر آ جائے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم جتنا قرآن کے نور سے دور ہوں گے، جتنا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم پریشانیوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دل کا سکون صرف اور بچادن میں ہی صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر نہیں، بلکہ وہ تو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 مانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہر لمحہ ہمیں توبہ کا موقع دینے والا ہے۔ ذرا اللہ کی رحمت کی ایک جھلک دیکھیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک دن سخت گرمی میں سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں رحم جاگا۔ اس نے اپنے چمڑے کے موجے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ دنیا کی نظر میں یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اسی ایک عمل کے بدلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک گناہ گار عورت کے ایک چھوٹے سے رحم کے عمل کو اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، تو اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی، اس کی غفاریت۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے، ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس تعلق کو جوڑنے کا سب سے پہلا، سب سے اہم ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کی بنیاد ہے۔ یہ نماز ایمان کا ستون اور اس کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اوسنا اور تسبیحات اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بابرکت وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات نہ صرف بندے کے دل کو منور کرتے ہیں
بلکہ اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر او اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر او اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی حمد اوسنا اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی عرش پر فیصلے کا وقت ہے۔ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشادات فرمائے ہیں، جن میں نماز عصر کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز عصر ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی